روس کے بحیرہ اسود کے ساحلی شہر توآپسے میں یوکرینی ڈرون حملوں نے ایک بدترین ماحولیاتی تباہی کو جنم دیا۔ تیل صاف کرنے والی بڑی ریفائنری پر ہونے والے پے در پے 3 حملوں کے نتیجے میں نہ صرف بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی بلکہ تیل کے بخارات فضا میں شامل ہونے سے شہر میں سیاہ بارش برسنے لگی۔ اس خطرناک آلودگی نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے ہر چیز پر سیاہ اور چپکنے والی تہ جم گئی ہے۔ روسی حکام نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو گھروں میں رہنے اور ماسک استعمال کرنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی انتہا پسندوں کی جانب سے مسیحی برادری بالخصوص مذہبی رہنماؤں اور خواتین پر تشدد کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں ایک اسرائیلی شدت پسند نے فرانسیسی نژاد مسیحی راہبہ کو سر عام تشدد کا نشانہ بنایا، اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور لاتیں ماری۔ اسرائیلی پولیس نے حملے کی وجہ نسلی نفرت قرار دیتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے بیت لحم میں مقیم مسیحی شہریوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، جس سے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث معطل ہونے والا فضائی آپریشن 50 روز بعد بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کا آغاز بحرین کے لیے پروازوں کی بحالی سے ہوا ہے۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق خلیجی ایئر لائنز کی پرواز JF751 کراچی سے محدود مسافروں کو لے کر بحرین روانہ ہو گئی ہے، جو کہ طویل معطلی کے بعد اس روٹ پر پہلی پرواز ہے۔ اس پیش رفت سے خلیجی ممالک کے سفر میں حائل رکاوٹیں دور ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بحرین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن تیزی سے معمول پر آ رہا ہے اور وہاں روزانہ پروازوں کی تعداد 82 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ساہیوال کے علاقے موزہ بشیرہ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، جہاں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے 2 معصوم بھائیوں کی لاشیں ان کے اپنے ہی گھر سے برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق 6 سالہ حسن اور 4 سالہ حیدر علی کی لاشیں گھر کے ایک مقفل کمرے میں موجود آٹے کے ٹرنک سے ملی ہیں۔ اس لرزہ خیز واقعے کے بعد پولیس نے بچوں کی حقیقی ماں کو شک کی بنیاد پر حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ موت کی اصل وجوہات کا تعینات کیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے اندرونی اختلافات اور سہیل آفریدی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں پر 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ سہیل آفریدی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، کیونکہ ان کی نامزدگی براہ راست بانی PTI عمران خان نے کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی میں کسی قسم کی فارورڈ بلاک کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہوئے سہیل آفریدی کے خلاف مہم چلانے والوں کو ناکامی کی نوید سنائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ڈنمارک کے سفیر ماجا ڈیرس کے درمیان کراچی میں ہونے والے ملاقات میں سندھ میں گرین انرجی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ملاقات میں خصوصاً ونڈ انرجی منصوبوں اور ماحولیاتی تحفظ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈینش سفیر کو آگاہ کیا ہے کہ سندھ حکومت اپنی ٹرانسمیشن کمپنی کے ذریعے بجلی کے ترسیل کے نظام کو جدید بنا رہی ہے تاکہ لائن لاسز کو کم کر کے عوام کو سستی بجلی فراہم کی جا سکے۔ ڈنمارک کے سفیر نے سندھ کی ونڈ انرجی کی صلاحیت کو سراہتے ہوئے گرین انرجی کے منصوبوں میں بھرپور تعاون اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت توانائی کے ذرائع نے پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمتوں پر عائد ٹیکسز کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت کا 32% جبکہ ڈیزل کی قیمت کا 21% حصہ مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر مشتمل ہے۔ پیٹرول پر مجموعی طور پر تقریباً 130 روپے اور ڈیزل پر 83 روپے کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، جس میں کسٹم ڈیوٹی لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔